کیا وہ ذات جو خالق ہے، پیدا کرتا ہے، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا کرنے والا نہیں ہے، جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم سر عام اعلانیہ کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، فوت شدہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ یہ سوچ، عقیدہ اور نظریہ کہ فوت شدگان میں کچھ اللہ کی مقرب ہستیاں ایسی ہیں جو کائنات کی ہر چیز کو جانتی ہیں، ان کو علم ہے کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ سے شرک کی بنیاد رہا ہے، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہمیشہ سے شرک کی بنیاد رہا ہے۔ کیونکہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر توجہ اور دھیان نہیں دیتے تھے، لوگ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو جو ان کو پڑھنے کا حق ہے وہ حق ان کو دیتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ لا علمی اور اللہ کے نبیوں کی دعوت سے دوری، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں سے غفلت، یہ سبب رہی ہمیشہ میں اس عقیدے کے پیچھے کہ کچھ ہستیاں اللہ کی وہ ایسی ہیں کائنات میں جو کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے اس کا، ان سب چیزوں کا ان کو علم ہے۔ جبکہ پچھلے خطبے میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سب سے بڑے علم والے رب العالمین کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں۔ اللہ کے بعد ان سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بھی جب کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ کی وحی سے کرتے ہیں، جو اللہ ان کو علم دیتا ہے، جو رب ان کو بتا دیتا ہے اس کا ان کو پتہ ہوتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین نہیں بتاتے وہ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا علم رکھنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں جانتے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا میں موجود تھے تو جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا جانتے تھے، اتنا ان کو علم تھا، وہ علم تھا، وہ غیب نہیں تھا۔
اور جو نہیں جانتے، جو اللہ نے نہیں بتایا وہ زندگی میں نہیں جانتے تھے، تو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ کیسے جان لیں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کون پکار رہا ہے، ہمیں کون مدد مانگ رہا ہے، ہم سے کون درخواست کر رہے ہیں، دنیا میں کیا حالات ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی یہ بات نہیں جانتے۔ یہی بات اللہ نے قرآن مجید کی ان آیات میں کہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ذرا دوبارہ غور کرنا۔ یہ سورہ نحل ہے، 14واں پارہ ہے، اور سورہ نحل کی یہ 17 سے 21 نمبر تک آیتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، ایک ہستی نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے، اور ایک رب العالمین سے بنا ہوا ہے، رب کی مخلوق ہے۔ کیا خالق اور مخلوق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ بتا بھائی، جو علم خالق کیا ہے وہ علم مخلوق اس کے برابر ہو سکتی ہے علم میں؟ کیا افلا تذکرون، اللہ نے تمہیں عقل سے، شعور سے، سمجھ سے نوازا ہے، تمہیں ساری مخلوقات سے ممتاز بنایا ہے رب نے۔ افلا تذکرون، کہ اتنی موٹی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ خالق اور مخلوق تم دونوں کو ایک جیسا عالم سمجھ کے لوگ کائنات کے عالم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، واللہ، اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ساری نعمتیں تو اللہ کی ہیں جن کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، جو تم چھپا کے کرتے ہو، چھپ کر کرتے ہو، ساری مخلوقات کی نظروں سے وہ بھی رب جانتا ہے، جو سب کے سامنے کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ رب سے تو کوئی چھپی ہوئی چیز ہی نہیں، یہ علم تو اللہ کا خاص ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جن فوت شدگان بزرگوں کو، اللہ کی مقرب ہستیوں کو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جانتے ہیں، ان کے علم میں ہے، ان کو پتہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں وما یشعرون ایانا یبعثون، وہ تو اپنی دنیاوی زندگی پوری کر کے رب کے پاس اس کی جنتوں میں پہنچ گئے، ان کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ پروردگار نے ان کو ان کی قبروں سے کب اٹھا کے کھڑا کر لینا میدان محشر میں، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے، ان کو تو اپنے بارے میں خبر نہیں ہے، اور وہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے علم میں ہو گیا۔ یہ علم تو صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو آپ غور کریں، انبیاء علیہ السلام پر میں نے پچھلے خطبے میں تذکرہ کیا تھا آدم علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا، صرف چند آیتوں کے حوالے سے بڑا تفصیلی واقعات اللہ نے ان دونوں نبیوں کے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، سارا نہیں میں نے پڑھا، اور تھوڑا سا تذکرہ آج ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا معمولی تذکرہ قرآن سے کرتے ہیں۔ یہی ہیں اولو العزم پیغمبر، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 پیغمبر، اللہ نے ان کو پیغمبروں میں سب سے زیادہ عزت اور عظمت اولو العزم پیغمبر اللہ نے ان کو قرار دیا ہے۔ ویسے تو قرآن بھرا پڑا ہے، اس میں سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، یوسف علیہ السلام کا بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک ایک نبی کا واقعہ جو قرآن مجید میں لکھا ہے اس بات کی علم اعلان شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے یہ پیغمبر کوئی بھی ان میں ایسا نہیں تھا جو اللہ کے بتائے بغیر کسی چیز کو جانتا ہو۔
جتنا اللہ نے بتا دیا اس سے زیادہ کوئی جانتا ہو کوئی ایسا نہیں تھا اللہ کے نبیوں میں. میں صرف اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں بس. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، تھوڑا سا غور کرنا. فرمایا یہ سورہ ہود کی 69 نمبر آیت 6واں رکوع ہے، اس کی آیتیں ہیں چند. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ فَقَالُوا سَلَامًا. ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم خلیل الرحمان جد الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے خوشخبری لے کر. بیٹے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اور پوتے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری سنانے آئے. اللہ کے فرشتے آئے انسانی شکل میں، آئے خلیل الرحمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما. ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتیاں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو. قال سلام. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے سلام کا جواب سلام سے ہی دیا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا تو کچھ چیزیں آدم علیہ السلام کو سکھائی پروردگار نے. یہ بھی سکھایا کہ جاؤ وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے ان کو جا کر سلام کرو. پھر وہ آپ نے سننا ہے وہ آپ کے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں. تو یہی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابراہیم علیہ السلام نے اور آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو کہا. فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ جواب دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا اور سارے نبیوں کی امتوں کا یہی سلام رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور یہی سلام اہل جنت کا جنت کے اندر ایک دوسرے کو تحفہ ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. اللہ کہتے ہیں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. بس زیادہ دیر نہیں لگی، زیادہ ٹھہرے نہیں کہ ایک گرم کنکریوں پر بنا ہوا گائے کا بچڑا لا کر ان مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا کھانے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے. بہت بڑے مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام. اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت عظیم مہمان نوازی کرتے تھے. نبوت سے پہلے بھی بڑے مہمان نواز تھے. جب پہلی وحی نازل ہوئی نا تو آپ گھبرا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا مسئلہ کیا ہے، کیا ہونے والا ہے. ہماری ماں کو آ کر خدیجہ الکبریٰ کو آ کر پریشان ہے، ڈرے ہوئے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں جب میں روں گی مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. اللہ کے نبی امام الانبیاء کو نہیں علم میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. یہ بات تو آگے آئے گی انشاءاللہ. تو ہماری ماں نے کیا جواب دیا؟ جو لفظ کہے نا ان میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آپ تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ان کاموں میں سے ایک یہ ہے بس تقری ضیفہ، آپ تو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں بڑی کمال. اور جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا فصل ہے، جس انسان کے اندر یہ فصل آ جاتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر.
ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے مہمان، انہوں نے بھی کمال مہمانی کی، جو کچھ گھر میں موجود تھا نا اللہ کے فضل سے وہ چند ہی لمحوں میں بچڑا بھون کر کینکریوں پر، گرم کینکریوں پر بھون کر لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ ہماری طرح یہ نہیں پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے، آؤ جی تشریف رکھو جی، کیا کھاؤ گے، ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے؟ دل میں یہ ہوتا ہے اللہ کر کے جھوٹی ہو جائے کھلانا پلانا مہمان کو، وہ اس بیچارے تو یہ کہنا بھائی نہ ٹھنڈا پینا نہ گرم پینا، یہ تو طریقہ نہیں ہے مہمانی کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو موجود تھا تکلف کر کے مہمانوں کے سامنے بغیر پوچھے لا کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر ان کی طبیعت چاہتی کھا لیتے، نہ طبیعت چاہتی نہ کھاتے، انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، آپ کے صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ مسلم بن ابو طیحان، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو نکلے گھر سے باہر، گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، صحت دوپہر ہے، دیکھا ابو بکر دوپہر کے وقت جو آرام کا ٹائم ہے باہر پھر رہے ہیں۔ ابو بکر اس ٹائم کدھر؟ کہا اللہ کے نبی بھوکنے نکالا ہے، کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، کچھ ڈھونڈنے کے لیے، پیٹ میں ڈالنے کے لیے، کچھ طلب کے لیے نکلا ہوں۔ امام الانبیاء نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس چیز نے تجھے گھر سے نکالا مجھے بھی اسی نے نکالا۔ کس ٹائم؟ دونوں چل رہے ہیں، آگے عمر مل گئے، عمر کو پوچھا عمر اس ٹائم کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے تو چیز کھانے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں۔ آپ نے کہا چلو میرے ساتھ۔ مسلم بن ابو طیحان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے، وہاں جا کر السلام علیکم کہا، اندر سے بیوی نے جواب دیا کہ مسلم تو گھر میں نہیں ہے، وہ تو گئے ہیں باہر گئے ہیں۔ اب بھی کھڑے تھے ابو بکر و عمر اور امام الانبیاء مسلم بن ابو طیحان کے دروازے پر۔ کتنے میں مسلم بن ابو، تم گھر سے نکلے تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے، اللہ نے تمہیں گوشت بھی کھلا دیا، کھجوریں بھی کھلا دی، میٹھا ٹھنڈا پانی بھی پلا دیا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم ان نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، سوال ہوگا نعمتوں کے متعلق جو اللہ نے تمہیں دی۔ تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اچھا انہوں نے بھی نہیں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے، کیا کھاؤ گے؟ بس جو ان کے استطاعت میں تھا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا، بچہ چند لمحوں میں بھون کر لے آئے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی فقیر یا کوئی مسکین یا کوئی تنگ دست نہیں تھے، ان پر اللہ کا بڑا فضل تھا۔ ایسے نہیں چند منٹوں میں کوئی غریب فقیر بشرا بھون کے لا کے مہمانوں کے سامنے نہیں پیش کر سکتا۔ اور پھر اصرار کرنے لگے، الا تاکلون، ہم تمہاری مہمانی کر رہے ہیں، یہ مہمانی تمہارے سامنے پیش کی ہے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب دیکھا ان کے ہاتھ ہی نکل گئے، ہم نے تکلف کیا ہے، مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا ہے، پھر کہتے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ یہ بھی ایک انداز ہے مہمان نوازی کا۔ یہ نہیں کہا کھاؤ ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، کھاتے کیوں نہیں؟ کہا اللہ تک گزارش ہے، ہم نے پیش کیا، کھاؤ، ہماری گزارش قبول کر لو۔ اللہ تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ عرض ہے ہماری آپ سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ وہ اس کھانے کی طرف بڑھتے ہی نہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھائے نہیں کھانے کے لیے، وہ تیار ہی نہیں ہے کھانے کے لیے، نكرهم، تو ان کو اوپرا جانا کے لیے کون آ گئے؟ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور ان سے ڈر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ میرے محترم بھائیوں، خلیل الرحمان ابراہیم علیہ السلام جنت الانبیاء اولو العزم پیغمبروں میں سے اولو العزم پیغمبر، اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ جو مہمان
آ رہے ہیں، یہ فرشتے ہیں، تو وہ بچڑا ذبح کر کے کاٹ کر بھون کر لا کر ان کے سامنے پیش کرتے. اچھا جب دیکھا تھا نہیں کھا رہے تو ان کو کہتے عرض کرتے ان کے سامنے کھاتے کیوں نہیں ہو تم؟ کون خرچہ کرتا ہے اتنا بلا وجہ؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ اگر سب کچھ جانتے تھے عالم الغیب تھے تو کیا یہ ڈرامہ ہو رہا تھا نعوذ باللہ؟ پھر ڈر کیوں محسوس کرتے نہ کھانے پر؟ جب نہیں نہ ہاتھ ان کے آگے بڑھے تو ڈرے اس بات سے، ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ تو فرشتے لگ رہے ہیں اور کہیں یہ میری قوم پر رب کا عذاب لے کر نہ آئے ہوں، کیونکہ فرشتے جب آتے ہیں اس طرح تو کسی بڑے معاملے کے لیے نازل ہوتے ہیں، کسی معمولی چیز کے لیے نہیں آتے، انسانی شکل میں آئے ہیں. ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام. جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے وہ ڈرتا ہے. اللہ اکبر. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. ان فرشتوں نے کہا مت ڈریے، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم تو کھاتے پیتے ہی نہیں، کھانے پی ہمارے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی نہیں، مت ڈریے، ہم انسان نہیں ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں. قوم لوط جو دنیا میں غیر انسانی عمل کرنے میں سب سے آگے اس کام کے گندے کام کے غیر فطری کام کے ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کو سبزی سے مٹانے کے لیے، ان پر رب کے عذاب کا کوڑا برسانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا. آپ کی قوم کے لیے نہیں بھیجا، مت ڈرنا. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں سارہ علیہ السلام وہ بھی کھڑی تھی. ان کو فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی. اسحاق کے بعد پوتے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری دی. اور وہ کیا کہتی ہیں؟ یا ویلتا آلدو وانا وجود وہذا بالی شیخا. میں تو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا یہ خامد یہ بھی انتہائی بوڑھا ہے. کیا اس بڑھاپے کی عمر میں، اس عمر رسیدگی میں اللہ ہمیں اولاد دے گا؟ اور اللہ اتنی لمبی عمر دے گا کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی بھی کریں گے، پھر پوتا بھی آئے گا. یہ سارا کچھ بڑھاپا شروع کر رہا ہے. جب سب کچھ ہی علم ہو، ابراہیم علیہ السلام کو علم ہوتا، جانتے ہوتے تو یہ تعجب کرنے کی بات تھی. جس طرح ہماری ماں سارہ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی نا فرشتوں نے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی سنائی. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر لکھا ہے فبشرناہ بغلام علیم. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے جاننے والے بیٹے کی خوشخبری سنائی، اسحاق علیہ السلام. تو میرے بھائیوں، اگر علم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ نے مجھے اس عمر کے اندر بیٹا بھی دینا ہے، بیٹے کے بعد اس کی شادی ہونی ہے، پھر پوتا بھی ہونا ہے، تو کیا تعجب کرنے کی، اللہ سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ کتنے واقعے بتا دیں قرآن مجید کے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بڑا قرآن اٹھا کے دیکھو. جتنی آزمائشیں آئی ابراہیم علیہ السلام پر، اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ بھئی جو فوت شدہ ہستیاں ہیں وہ جناب ان کو سارا پتہ ہے کائنات میں کیا ہو رہا ہے، وہ جانتی ہیں، ان کو علم ہے، ان کو علم ہوتا ہے. کئیوں نے تو اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، کتابیں موجود ہیں دنیا میں، کسی پر بہتان نہیں باندھ رہا، موجود ہیں. انہوں نے کہا وہ ہمارے تو فوت شدگان وہ جانتے ہیں ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے، ہم نے آج گھروں میں کیا پکانا ہے، ہمارے گھروں کے اندر کیا کیا ذخیرہ پڑا ہوا ہے، وہ بھی ان کو علم ہوتا ہے. اور وہ ان کو یہ بھی پیدا ہونے سے پہلے بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پیدا کب ہونا ہے، اور ان کو مرنے کا بھی پتا ہوتا ہے ہم نے مرنا کب ہے. اور وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے مرتے ہیں، اور ہر شے کا ان کو پتا ہوتا ہے. قسم اللہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو کتابیں ان لوگوں کے ہاں صحیح بخاری کے ذریعے کی
بعد امت محمد کی سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، جو کتابیں بخاری کے درجے کی حیثیت رکھتی ہیں لوگوں کی نظروں میں، ان کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ یہ کچی پکی روٹی کی یا 14ویں صدی کے مولویوں کی کتابیں نہیں سنا رہا۔ ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف یہ نظریہ، یہ عقیدہ اور یہ سوچ ہے کلمہ پڑھنے والوں میں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ جناب ان کو پتا تھا، وہ بھی عالم الغیب تھے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی ولی وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام کا ہجرت کر کے مصر جانا، رستے میں ایک ظالم جابر بادشاہ کی آزمائش، بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی آزمائش کا ہونا، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پھینکے جانے پر استقامت اختیار کرنا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا، بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دینا۔ اگر عالم الغیب مان لیں تو یہ سارا کچھ آزمائشیں رہ جائے گی۔ یہ آزمائش ہوگی پھر جس کو پتا ہو کہ بھئی میں آگ میں کود جاؤں گا، میرا کچھ نہیں بگڑنا، میں بکرے کے گلے پر، میں بچے کے گلے پر چھری رکھ دوں گا، ذبح تو میرے بھی ہونا ہے، بچے کا کوئی نقصان نہیں ہونا، وہ تو مجھے بھی کوئی کہے تو میں بھی کر دوں گا۔ آزمائش کیسے رہ جائے گی پھر؟ آزمائش کہاں کی؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آزما کر تعریف کی، خلیل الرحمان کی ساری کائنات کی امامت کے رتبے پر فائز کیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ان آزمائشوں میں، ان امتحانوں میں کامیابی پر یہ آزمائشیں تھی۔ اگر مان لیا جائے کہ ان کو سارا پتہ ہے جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری آزمائشیں یہ آزمائش رہتی ہی نہیں، یہ امتحان رہتے ہی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، یہ سورہ طٰہٰ ہے، 64 نمبر آیت ہے سورہ طٰہٰ کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی نا فرعون کو اور فرعون کی قوم کو، تو پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے روکیں، پھر وہ سارے اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ جادوگر ہیں، اور جادوگروں سے ان کا مقابلہ کر کے، ان کے جادو کو ناکام کر کے دنیا کے سامنے اپنی دھاک اور اپنی جو ہے نا وہ حقانیت اور سچائی کو منوا لیا جائے۔ جادوگر سارے مصر کے جتنے جادوگر تھے وہ سب کے سب فرعون نے اکٹھے کر لیے ایک میدان میں، سب جادوگر جمع ہو گئے، تیاری کر کے آئے، ایک بات پر اتفاق کر کے آئے کہ ہم نے قوم کا جادو چلانا ہے۔ سبیں باندھی کھڑی ہیں جادوگروں کی، ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، 10 نہیں ہے، سارے ملک کے جادوگر بنے ہیں، سبوں میں کھڑے ہیں۔ مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سے، آ کر پیشکش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ ہاں موسیٰ، یہ اللہ نے بات نقل کی ہے قرآن مجید میں کہ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، تو اپنا جادو پہلے پیش کرتا ہے یا ہم اپنا جادو پہلے پیش کریں؟ پیشکش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنا جو جادو پیش کرنا ہے کر دو پیش۔
اللہ کہتے ہیں فَإِذَا هِبَالُهُمْ وَإِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں انہوں نے ایک میدان میں پھینکی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے لگ رہی تھی جیسے سانپ بن کر میدان کے اندر دوڑ رہے، وہ سب سانپ بن گئی، لاٹھیاں بھی اور رسیاں بھی۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں نہیں، وہ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں انہوں نے لوگوں کی نظروں پر، سب لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا، سب لوگوں کو نظر آنے لگ گیا کہ یہ تو لاٹھیاں اور رسیاں ہیں ہی نہیں، یہ تو سانپ ہے۔ وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر اور خوف محسوس کیا، ڈر گئے یہ سانپ دوڑتے ہوئے میدان میں دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام۔ عالم الغیب تھے نا، عالم الغیب تھے نا، کتنا واضح ہے قرآن۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے جادو کے اس درشن کو دیکھ کر ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، اس کو تو پتہ ہوتا ہے سارا کچھ، یہ کیا ہونے والا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا ہوگا ادھر۔ اللہ اکبر، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اللہ کہتے ہیں موسیٰ ڈرنے کی ضرورت ہے، تیرے ساتھ تیرا رب ہے، تو اپنی غلط پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، تو اپنے باپ دادے کے خیالات سنانے کے لیے نہیں آیا، تو آسمانوں والے رب کا پیغمبر ہے، رسول ہے، اس کی توحید کی دعوت پیش کر رہا ہے، اس کے دین کو اللہ کے بندے تک پہنچانے کی ذمہ داری اور فریضہ ادا کر رہا ہے۔ تجھے ان فرعون اور اس کے لشکروں اور اس کے جادوگروں سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ لا تخف انک انت الاعلی، جو رب والا ہوتا ہے دنیا میں غالب وہ آتا ہے، فرعون اور اس کے لشکر اور اس کی قوت مغالب تو ہی غالب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے نا، یہ عصا، یہ لاٹھی، اس کو پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گئی کہ جتنی رسیاں اور جتنی لاٹھیاں انہوں نے پھینکی تھی میدان میں سانپ بن کر دوڑ رہے تھے، ایک سیکنڈ کے اندر ساری رسیوں کو اور ساری وہ لاٹھیوں کو نکل گیا وہ سانپ۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، انہوں نے یہ جادوگروں کا مکر کیا ہے، جادو کا مکر کیا ہے، اور جادوگر اپنے مکروں میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جب یہ منظر جادوگر نے دیکھا تو جادوگروں کو سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم نے جادو کیا تھا، یہ جادو نہیں ہے، جادو ہو نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں وہ سارے جادوگر جو صفیں باندھ کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے تھے، سارے کے سارے اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون رب نہیں ہے، فرعون ربکم الاعلی نہیں ہے، جس رب کی دعوت موسیٰ اور ہارون دے رہے ہیں، ہم اس رب پر ایمان لے آئے، اس رب کے سامنے جھک گئے، اس رب کے بندے بن گئے۔ واقعہ سنانا میرا سارا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ مسئلہ کیا ہے اور کرنا کیا ہے، وہ بھی ڈر گئے۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک آیت صرف سنا دیتا ہوں، یہ ہے سورہ مائدہ، 116 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی، سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، اے میرے پروردگار تو میرے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، میرے دل میں کیا ہے تجھے اس کا
ولا اعلم، میں تیرا نبی ضرور ہوں، اولو العزم پیغمبروں میں سے پیغمبر ضرور ہوں، تیری مخلوق میں ایک تیری طرف سے بہت بڑی نشانی ضرور ہوں، لیکن ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرے دل میں ہے میں وہ جانتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو ہی سارے غیبوں کو جاننے والا تو ہے، تیرے سوا غیبوں کو جاننے والا تیری مخلوقات میں کوئی نہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو صرف ان کو یہی کہا تھا جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو، اس کو داتا مانو، اس کو کیا نمازیں روزے حج عمرے بچ جائیں گے؟ کیا جنت مل جائے گی؟ کیا رب کو محفوظ کر لے گا؟ کیا مسجد مدد سے تبلیغیں قربانیاں عمرے حج یہ کام آ جائیں گے کیا بتانے سے؟ انشاءاللہ الرحمن قرآن سے پوچھیں گے اور مدینے والے امام کی سنت سے پوچھیں گے، میری بات نہیں ہوگی۔ اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔